نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستوں، جیسے کہ آپ سب اس بات سے واقف ہیں کہ یہ اگست کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اگست 2023۔ اگست کا مہینہ ہمارے ملک میں ملک کی آزادی کے لیے یاد رکھا جاتا ہے۔ اس مہینے کی 15ویں تاریخ کو ہمارا ملک آفیشلی آزاد ہوا تھا۔ الحمدللہ ہمارے علماء اس بات کو کہتے ہیں کہ ایمان کے بعد کائنات کی سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ آزادی، کہ بندہ آزادی کے ساتھ اپنے ملک اپنے جو ہے وہ مذہب پر عمل کر سکتا ہو اور اپنے مذہب کی دعوت بھی کر سکتا ہو، تبلیغ بھی کر سکتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس آزادی کا جو معاملہ ہے، جو جشن کا معاملہ ہے، سیلیبریٹ کا معاملہ ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن کہیں نہ کہیں اس آزادی کو سیلیبریٹ کرنے کا ایک طریقہ ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ 15 اگست کو پتنگ اڑائی جاتی ہے اور ڈی جے بجایا جاتا ہے۔ شام ہوتے ہوتے لوگ پٹاخے اور آتش بازی بھی کرتے ہیں۔ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جو بعض مرتبہ بیک فائر ہو جاتی ہیں، انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ وہ پچھلے سال ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا نا کہ ایک شخص پٹاخہ چھوڑ رہا تھا اور اس کی وجہ سے اس کو یا تو وہ زخمی ہو گیا تھا یا اللہ حفاظت فرمائے مر گیا تھا، لیکن بہرحال دونوں ہی صورتوں میں فائدہ کس چیز کا ہوا؟ تو لہٰذا سیلیبریٹ بھی ایسے کریں کہ جس سے اپنے آپ کو یا کسی کو نقصان نہ ہو۔ بالکل اسی طریقے سے معاملہ جو ہے وہ پتنگ اڑانے کا ہے۔ پتنگ اڑانے کے اندر جو مانجا آج کل استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ پتنگ بازی کے اندر ایک چلن یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی پتنگ کو کاٹتے ہیں، لہٰذا اپنی پتنگ کو کٹنے سے بچانے کے لیے لوگ بہتر سے بہتر مانجا استعمال کرتے ہیں۔ اب وہ مانجا زیادہ تر چائنا کا ہوتا ہے اور وہ اتنا خطرناک اور تیز دھاردار ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سے حادثات سننے میں آ چکے ہیں۔ کئی جگہ ہم نے یہ سنا کہ پرندے اس کے اندر الجھ کے مر گئے۔ کئی جگہ یہ باتیں سننے میں آئیں کہ بائک چلانے والے جو ہیں وہ گزر رہے تھے، ان کے گلے میں وہ مانجا لگ گیا، کٹ گیا، کوئی زخمی ہوا۔ اور پچھلے سال یہ باتیں سننے میں آئی تھیں کہ شاید ایک شخص کا جو ہے فلاں علاقے میں اس مانجے کے گردن کے کٹنے کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، خدا کے واسطے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے، ان ساری چیزوں کو خریدنے سے پہلے ذرا غور و فکر کریں۔ دیکھیں کہ ہماری استعمال کرنے والی چیز جب ہم اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں یا ایسی سڑکوں پر پھینک دیتے ہیں، پھر اس کا کیا استعمال ہوتا ہوگا، وہ کس طریقے سے جو ہے معاشرے میں رہنے والے لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہوگا۔ لہٰذا اس طریقے کا جو چائنیز مانجا ہے، میں نے یہ سنا ہے کہ وہ قانونی طور پر بھی بین کر دیا گیا ہے۔ تو خدا را اس کی بلیک مارکیٹنگ بھی نہ کریں۔ اگر یہ بین ہے تو بالکل اس کو خریدنے سے بچیں، کیونکہ بہت ممکن ہے آپ کی یہ خریدی ہوئی چیز آپ کو یا آپ کے گھر والے کو ہی ڈیمیج کرے کسی کو، بعد میں آپ کو پتہ بھی نہ ہو، آپ کو خبر بھی نہ ہو۔ لہٰذا بچنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو لوگ بائک یا اسکوٹی وغیرہ چلاتے ہیں نا، بھائیوں سے بھی بہنوں سے بھی، اسکوٹیاں کیونکہ بہنیں بھی چلاتی ہیں، تو میری تمام بھائیوں اور بہنوں سے درخواست ہے کہ ان دنوں میں، بلکہ 15 اگست کے بعد بھی کچھ دنوں تک، جب کبھی بھی آپ لوگ سڑکوں پر یا باہر نکلیں، اول تو بے ضرورت باہر نہ نکلیں، لیکن اگر ضرورتاً باہر نکلنے کی جو ہے کوئی ضرورت پیش آ جائے، کوئی باہر جانا پڑ جائے، تب بھی صورت کے اندر جو ہے نا گلے کے اندر کوئی موٹا کپڑا، رومال یا مفلر وغیرہ ڈال کر کے جائیں، کیونکہ اس صورت کے اندر جو ہے نا خدا نخواستہ مانجا اگر کہیں الجھا ہوا لگا ہوا اور وہ آپ کی باڈی سے ٹچ ہوا تو پھر نقصان ہو سکتا ہے۔ اس صورت کے اندر اگر آپ اپنا حفاظتی انتظام کر کے پہلے سے چلیں گے تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ نقصان سے بچ جائیں گے۔ بعض مرتبہ یہ مانجا جو ہے صرف گلے پہ ہی نہیں لگتا، بعض مرتبہ یہ چہرے پر، ہونٹوں پر لگ جاتا ہے، آنکھوں پر، ناک پر لگ جاتا ہے، ماتھے پر لگ جاتا ہے، کیونکہ گاڑی کی سپیڈ تیز ہوتی ہے کبھی کبھی اور یہ گھستا ہوا چلا جاتا ہے، اور اس وجہ سے جو ہے نا اپنے چہرے کی حفاظت کے لیے بھی انتظامات کر کے نکلے، بہت ہوشیار رہیں۔ اور خدا را اللہ کے واسطے جو پتنگ وغیرہ اڑاتے ہیں اول تو اس طریقے کی چیزوں سے بچے، نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا، لیکن پھر بھی اس طریقے کی جو چیزیں ہیں ان کو کم سے کم ادنا درجہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو خریدنے سے بچے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جان مال کی حفاظت فرمائے۔